الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں انشاءاللہ 26ویں پارے کا مطالعہ کریں گے، 26۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو اس کتاب کے لیے کھولیں، اپنے کانوں کو کھولیں، اپنی آنکھوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور اس کتاب میں خوب غور و فکر کریں اور اس میں سے اپنے عمل کے لیے موتی چنیں تاکہ ہم ان کو اپنے اوپر سجا سکیں، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق میں لا سکیں، اپنی روزمرہ زندگی کے اس کو مطابق ڈھال سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحقاف سے شروع کریں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات جن کا اصل معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول یعنی قرآن مجید کا آنا اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون، ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، یعنی اوپر سے نیچے تک جو کچھ بھی ہے، برحق یعنی ایک مقصد کے ساتھ اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ایک وقت مقرر تک کے لیے، ٹیمپریریلی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان اگر کائنات کا مطالعہ کرے، زمین پہ پائی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اگر پراپرلی اسٹڈی کرے، غور و فکر کرے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیکار نظر آنے والے کیڑے مکوڑے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ایسے ہی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی اپنے ایک مشن پر ہوتے ہیں۔ اگر چیونٹیوں کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ان کی پوری ایک سلطنت ہے، پوری ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے اندر ایک ڈسپلن ہے، اور بعض اوقات وہ انسانوں سے بڑھ کر سمجھداری کے کام کر رہی ہوتی ہیں، زیادہ بہتر طور پر ایفیشنسی دکھاتی ہیں۔ تو اگر ایک چیونٹی کی زندگی بامقصد ہے، ایک شہد کی مکھی بامقصد ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کھیلنے کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا ہو اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ فرمایا ہر چیز بامقصد ہے، ہر چیز حکمت پر مبنی ہے، اس کا کوئی معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، خواہ ہمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم تک کے لیے ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا، یعنی ان کو بتایا گیا کہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ تم اپنے خالق کو، اپنے رب کو پہچانو، اور جو پیغمبر آئے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے رب کو راضی کرو، لیکن وہ اس تعلیم سے، اس کتاب سے، ان نصیحتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی، کبھی غور کیا کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو؟ یعنی کبھی جس چیز سے تم کچھ مانگ رہے ہو یا جس کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہو، کبھی سوچو کہ یہ ہے کیا چیز، اس کی نیچر پر غور کرو، دیکھو اس کے پاس کیا طاقت ہے، کون سی صلاحیت ہے، کیا قوت ہے، کون سے اختیارات ہیں۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو سم ٹائم پتھر کے ٹکڑے ہیں، یا کہیں کوئی درخت ہے، یا کہیں بھڑکتی آگ ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو تم پکارنے اور ان سے اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے جو فریادیں کرتے ہو، وہ سب بالکل عکارت اور بیکار ہیں۔
ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یعنی جس سے تم مانگ رہے ہو، جس کو تم سجدہ کر رہے ہو، ان کا کمال کیا ہے، ان کی تعظیم کس بنا پہ کر رہے ہو، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے، چلیے بنانے میں نہیں سی پلاننگ میں ان کا کیا حصہ ہے، اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہے تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر کوئی تمہارے پاس ریویلڈ نالج ہے، کوئی بک ہے یا پھر کوئی اسٹیبلشڈ نالج ہے، کوئی فیکٹس ہیں جن سے تم پروو کر سکتے ہو تو وہ دکھاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے عمل میں درست ہو. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا اور کون انسان ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، اور دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں، تو پھر کیوں پلٹ کے ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیا عقل سے کام نہ لیں گے؟ اور وہ تو اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، وہ تو بالکل غافل ہیں، وہ تو سن بھی نہیں پا رہے، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو بھی، اور اگر وہ زندہ کسی آبجیکٹ کی شکل میں ہے تو بھی. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، حق ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، یعنی اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہیے میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، یعنی میں نے کبھی غیب کے علم کا دعویٰ نہیں کیا، اور میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. میں کیا کرتا ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے آنے والے پیغامات کی جو میرے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر کیا انجام ہوگا؟ یعنی ابھی تم اسے جھٹلا رہے ہو کہ یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے کچھ پیش کر دیا، لیکن دوسرا چانس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو اور تمہارا انکار پھر تمہارے لیے سخت مصیبت کا باعث بنے، تو اس پر بھی غور کرو. اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو، تکبر کر رہے ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. قریش کے نزدیک، اہل مکہ کے نزدیک، یہود یا اہل کتاب جو تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور دینی امور میں مہارت رکھتے تھے، اور پھر تجارتی سفر وغیرہ میں ان کی باہم ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی عبداللہ بن سلام اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے کہ وہ اگر اس کلام کو پہچان گئے ہیں، اس پروفٹ کو پہچان گئے ہیں، تو تمہیں کیا مشکل ہے، تم کیوں تکبر کر رہے ہو؟ اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ناحق ظلم کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. اصل میں وہ اپنے آپ کو ایک اور طرح سے تسلی دیتے تھے کہ اگر ہم مان نہیں رہے تو کوئی بات نہیں. ان کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی جو اکثریت ہے وہ غریب، ضعیف، کمزور، غلام طبقے سے ہے. بلال ہوں، عمار ہوں، صہیب ہوں، خباب ہوں، یہ سب کمزور لوگ ہیں. اس لیے اگر یہ دین اچھا ہوتا تو ہم جیسے سردار لوگ اس کو مانتے. یہ لوگ ہم سے آگے نہ نکل سکتے، جیسے دنیا کے اور کاموں میں ہم آگے ہیں تو اس میں بھی ہم آگے ہوتے. چونکہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، اس لیے ہم اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے. حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو دوسری طرف حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے خاندانوں سے بھی تھے اور کچھ ان میں سے تجارت پیشہ اور مالدار لوگ بھی تھے. لیکن جب انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے یا تعصب کرتا ہے، باعث ہوتا ہے،
تو اس کو دوسرے کے اندر خیر کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، وہ صرف دوسرے کے عیب چنتا ہے، اور وہ عیب اس لیے چنتا ہے کہ اپنے آپ کو پروو کر سکے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے یعنی برے انجام سے، اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے، خوشخبری دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جم گئے سے مراد فرائض کی ادائیگی میں انہوں نے استقامت اختیار کی، اس پہ قائم رہے، اپنی ڈیوٹیز کو ٹورڈز دین پورا کیا۔ اب ان فرائض میں سے جو انسانوں کے حقوق سے متعلق عائد ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا فرض والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، تو اس کا حکم دیا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یعنی اتنا عرصہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جسمانی طور پر بھی تھکتی ہے اور ذہنی طور پر بھی آکیوپائیڈ رہتی ہے، پھر اس کی اپنی زندگی سے زیادہ بچے کی زندگی اہم ہو جاتی ہے، اور انسانی رشتوں میں سے ماں کے علاوہ کوئی ایسی قربانی نہیں دیتا اتنی محبت اور پیار کے ساتھ، اس لیے خاص طور پر اس کا حق یہاں بتایا گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، یعنی 18 سال کا ہو گیا اور 40 سال کا ہو گیا، یعنی پہلی میچورٹی کی ایج جو ہوتی ہے وہ 18 ایئرز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ساری میچورٹی مکمل طور پر 40 ایئرز میں آتی ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ انسان جب خود بڑا ہو جاتا ہے، خود والدین میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس وقت اپنے والدین کی قدر زیادہ آتی ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ والدین کی بلکہ اپنی اولاد کی بھی اس کو فکر ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہے۔ فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان لوگوں سے، اس طرح کے لوگوں سے جو صرف کوشش نہیں کریں بلکہ دعائیں بھی مانگیں، ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یعنی ان کے اچھے اچھے کاموں کو بہترین طریقے سے لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی، کیونکہ انسان ہے کبھی تھکا ہوتا ہے، کبھی اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کو نہیں دیکھ سکتا یا بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا، کبھی والدین کو دیکھتا تو بچے اگنور ہو جاتے ہیں، کبھی بچوں کو دیکھتا تو والدین اگنور ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے مانگنے والوں سے ان کی کوتاہیوں کو، برائیوں کو معاف کر دیں گے، درگزر فرمائیں گے۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یعنی جو آخرت کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، اسے اپنے اعمال کی فکر نہیں، وہ کبھی والدین کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ والدین کی نصیحتیں اس کو بہت بری لگتی ہیں اور وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، میرا حساب کتاب ہوگا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی، ان میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ یعنی لا یعنی سے دلائل۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کے کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی پرانی کہانیاں، قصے، یعنی اللہ کی باتیں اس کو قصے کہانیاں لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، یعنی اس طرح کا اخلاق اور کردار رکھنے والے اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔
ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے انہیں میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے۔ جو احسان کے جس درجے پر ہوگا اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن پھر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ پانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا والوں میں سب سے زیادہ نعمتیں رکھتا تھا، اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب، اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، تو انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے افضل تھے، انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا ہمارے لیے کشادہ کر دی گئی ہے، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ یہیں اس دنیا میں ہی نہ ہمیں دیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا چھوڑ دیا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ان کے سامنے عاد کے بھائی کا ذکر کرو، یعنی ہود علیہ السلام کا، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ریت کا ٹیلا، یعنی ریتلے ٹیلوں والا علاقہ تھا۔ بہرحال بہت خوشحالی تھی ان پر، یہ جنوبی عرب کا علاقہ تھا، یمن وغیرہ کے قریب، لیکن اب اس علاقے میں خاص طور پر خشک صحرا ہے جس کو الرب الخالی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ قوم اس طرح تباہ برباد ہوئی کہ اس میں اب کچھ بھی نہیں نظر آتا، کچھ بھی نہیں اگتا۔ تو اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے، اور اس کے بعد بھی۔ خاص طور پر ان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ عربوں میں سے ہی تھے، تو اس سے پہلے بھی آتے رہے اور اس کے بعد بھی۔ ان سب نے آ کے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ وہ عذاب بھیج رہا ہے یا نہیں، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہو، جہالت برت رہے ہو، ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر۔ ایسے بدبخت تھے کہ آخر وقت تک سمجھ نہ پائے اور خوش فہمیوں کا ہی شکار رہے کہ عذاب آتا دیکھ کے بھی انہوں نے بات نہ سمجھی۔ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، جو تم مانگا کرتے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، یعنی وہ اہل مکہ، وہ قوم تم سے زیادہ طاقتور اور ترقی یافتہ تھی، ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے بات کو سمجھنے کے لیے، مواقع نہیں تھے، مگر وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ ایسی آنکھ جو کسی نشانی کو دیکھ کے اللہ کی معرفت نہ پائے، اللہ کو نہ پہچان سکے، وہ کان جو اللہ کی بات سن کے اللہ کی محبت محسوس نہ کر سکے، اور وہ دل جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور اللہ کی یاد سے خالی ہو، تو پھر وہ
انسان کے لیے فائدہ مند نہیں. انسان اگر اللہ کی پہچان نہیں رکھتا تو گویا اس کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید وہ باز آ جائے. یعنی صرف قوم عاد نہیں، اور قومیں بھی اسی طرح تھی. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا. وہ ان کے کام کیوں نہیں آئے کہ جن پہ وہ بھروسہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے. یعنی جب عذاب آیا تو کوئی بھی سامنے نہیں تھا. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. اب ایک طرف یہ نہ ماننے والے لوگ اور دوسری طرف وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے جب واپس لوٹے تو راستے میں نخلا کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. طائف کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ سب جانا پہچانا ہے. انہوں نے بھی وہی کیا جو قوم عاد نے اپنے پیغمبر کے ساتھ. لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، ضائع نہیں کیا. اس موقع پر ایک ایسی مخلوق نے قرآن سنا اور ایمان بھی لے آئی، اور اس نے آگے بھی آپ کا میسج پہنچایا جس کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے. تو بعض اوقات انسان اپنے طور پہ کوششیں کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ ہم کامیابی کو ایک خاص کرائیٹیریا پہ پرکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اور طریقے سے اس کوشش کو کامیاب کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. انسان کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ایک ذرے کے برابر بھی انسان کام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا. اس لیے انسان کو کبھی بھی محنت کرنے کے بعد پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح ضرور کرے، مزید کوشش کرے، لیکن مایوس کبھی نہ ہو کہ فائدہ نہیں کچھ کرنے کا. بہت سے لوگ جب دین کا کام کرتے ہیں مثلاً تو ان کو وہ نہیں نظر آتا جو وہ دیکھنا چاہتے، تو کہتے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، کچھ لوگوں میں چینج نہیں. انسان سے اس کی کوشش دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا آگے نتیجہ کیا نکلا. وہ تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ کس کی محنت کتنی ہے. تو بہرحال جب وہ اس جگہ پہنچے، یعنی وہ جنات جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ کامن سینس کی بات تھی. آج بہت سے پڑھے لکھے عقلمند لوگ قرآن سنتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، ادب نہیں ہے ان کے اندر. لیکن اس مخلوق نے سنتے ہی ایک دم کہہ دیا کہ خاموش. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، کیونکہ جو غور سے سنتا ہے پھر وہ سمجھ بھی جاتا ہے کہ اس کلام کو مقصد کیا ہے. اور جو توجہ سے نہیں سنتا، غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، وہ ساری زندگی میں پڑھتا رہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے. شاید انہیں انجیل کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوں کا علم محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ نالج ہوتا ہے. اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور سیدھے راستے کی. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو. میسج کہاں سے کہاں ٹریول کر رہا ہے. اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، نہ وہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، ہرا دے، اور نہ اس کے کوئی ایسی حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے. کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں، کیا یہ سچ نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے. اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو،
اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، بات پہنچا دی گئی. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا. سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، رائے گاں کر دیا. اشارہ ہے مشرکین کی طرف، اہل کتاب کی طرف، کہ جو اپنے اپنے طور پر اچھے کام کیا کرتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے کام بھی ضائع ہو گئے. مثلا مشرکین مکہ بیت اللہ کے خادم تھے، مجاور تھے، حج اور عمرہ بھی کیا کرتے تھے، اپنے طور پر عبادات بھی کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، مہمان نواز بہت تھے، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، عہد کی بہت پابندی کرتے تھے. لیکن چونکہ ان کا ایمان درست نہیں تھا، بنیاد درست نہیں تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ کی ایک ضد ٹھان لی، تو اس بنا پر ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اس کے بالکل اپوزٹ، برعکس، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی اور وہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، تو ان کا معاملہ بالکل مختلف ہوا. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، ان کے نیک عمل ضائع کر دیے، ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ ان لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے، یعنی کس کا عمل، کس کا کام کس درجے میں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بھی اہل مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا، جلد ہی ان پر جنگ مسلط کر دی گئی اور پھر ایک کے بعد ایک. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب یہ آپ کے مقابلے میں آئیں تو اصل مقصد ہے کہ ان کا زور توڑا جائے تاکہ یہ کشمکش ختم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، یعنی لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو یعنی زور توڑ دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. یعنی تمہارا مقصد، جنگ کا مقصد قیدی حاصل کرنا، مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو، یعنی ان کو چھوڑ دو قیدیوں کو، یا فدیے کا معاملہ کرو، یعنی پہلا معاملہ ہے بغیر معاوضے کے چھوڑ دو، آزاد کر دو، یا کچھ معاوضہ لے کے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی یہ فتنہ فساد ختم ہو جائے. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے وفادار ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے خادم اور مددگار ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. اہل جنت اپنے جنت کے گھر کو اس طرح پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتا ہے کوئی اپنے گھر کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر. حالانکہ وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو، لیکن بہت مانوس لگے گا انہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا.
رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا۔ تو جو شخص اللہ کے نازل کردہ کلام کو، اس کی باتوں کو ناپسند کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اعمال کی ضرورت نہیں، وہ ان اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے، جنہوں نے ان جیسا طرز عمل اختیار کیا؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں، یعنی ان کی بربادی ہوئی، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو اسی انجام کو پہنچیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر تو کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد یوں لگتا ہے جس صرف لذت حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے ہو یا کسی اور طرح، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا، یعنی مکہ سے۔ مکہ کے رہنے والوں کی وہ طاقت نہیں تھی جو پہلے قوموں کے پاس طاقت تھی، لیکن ان کی طاقت بھی کام نہ آئی تو ان کی کیا کام آئے گی؟ انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں، صاف پیور واٹر، فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے جن سے نہریں پھوٹیں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ دنیا میں تو دودھ کو اگر تھوڑی دیر بھی کہیں روک لیا جائے تو بد مزہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ نہریں بہ رہی ہوگی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، بد مزہ نہ ہوگی۔ نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آئے گی ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا، یعنی ابلتا کھولتا کہ پیتے ہی ان کی آنتیں بہہ جائیں گی اندر سے؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، منافقین کی طرف اشارہ ہے اب، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یعنی ایسے لوگوں کو دین کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ کسی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں تو سنجیدہ نہیں ہوتے، دل ان کا کہیں اور ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جب وہ وہاں سے اٹھتے ہیں تو انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا سنا تھا، اور باہر جا کے پوچھتے ہیں کہ اچھا آج بھلا کیا بات ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، وہ بات ان کے اندر جاتی ہی نہیں، اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اور باتیں سوچتے رہتے ہیں جو ان کی خواہشات کے متعلق ہوں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ درجے سے تھوڑا سا بھی کم کریں تو وہ ان کے لیے کمی شمار ہوتی ہے، قصور شمار ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس پر بھی آپ توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے تاکہ آپ کے درجے بلند سے بلند ہی رہیں۔ اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، منافقت تھی، وہ تمہاری طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پہ موت چھا گئی، کیونکہ منافق
کسی کام کے آنے سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جہاد سے پہلے جہاد کی باتیں کرتا ہے، اور جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بھاگنے کی فکر کرتا ہے. تو منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، یعنی منہ سے تو بڑی بڑی باتیں کرے لیکن عمل اس کا بالکل اپوزٹ ہو، کام کے وقت غائب ہو. افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا، یعنی پھر اپنی کمٹمنٹ نبھاتے تو بات بنتی. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. کیا ان لوگوں نے کبھی قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی بظاہر ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود بھی ان کی دلچسپیاں دین کے دشمنوں کے ساتھ ہی رہیں. اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے جو انہوں نے چھپ چھپ کے دوسروں سے معاہدے کیے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، یعنی ان منافقین پہ کیا گزرے گی، اور ان کے منہ اور پیٹھوں میں مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اللہ، اپنے دین، اپنے رسول، اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا تو موت کے وقت سے اس کی سزا شروع ہو جاتی. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، قیامت ہی نہیں آئی، تو یہ سزا کیوں؟ یہ سزا ہے اس غداری کی، بے وفائی کی جس میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. تو جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس پر اسی وقت سے اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہینڈ کف لگا دیے جاتے ہیں یا اس کی مار پٹائی بھی بعض کیسز میں ہوتی ہے. تو یہی انجام ان کا ہوا کیونکہ ان کی وفاداریاں مشکوک تھیں. یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کو غضبناک کرنے والے کام کرتے ہیں اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے جو انہوں نے ظاہری اسلام میں کیے بھی تھے، کچھ نمازیں پڑھی، کچھ صدقہ خیرات دیا اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے، وہ سب بھی صاف ہو گئے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان جان ہی لوگے، یعنی وہ صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، یعنی اسے باتیں نہیں کام چاہیے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں. مخلص مومنوں کو، منافقوں کو، سب کو اللہ آزماتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ سچا کون ہے، اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں. حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، جو دین کے رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری جانچ پڑتال، تمہارے حالات کی ہم کرتے ہی رہیں گے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست سیدھی راہ واضح ہو گئی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا. اس صورت میں بار بار جس چیز کی تکرار ہے وہ اعمال کا ضائع ہونا ہے. اعمال کی قبولیت کا انحصار کس پر ہے؟ اچھی نیت اور اخلاص پر، اللہ رسول کے ساتھ وفاداری پر، سچے ایمان پر. اگر اندر سے انسان کھوٹا ہے تو ظاہری اعمال فائدہ نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو، بات مانو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، یعنی نافرمانیاں کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں خود سے کوئی نئی چیز پیدا کر دی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے، ریجیکٹڈ ہے. کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پہ جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. جب تم اس کی راہ میں قربانیاں کرو گے تو پھر تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی قبول ہو جائیں گی. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، انسان دین کے راستے میں قربانی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ دنیا کی رونق میں کھو جاتا ہے. یہ دنیا کی دلچسپیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں. فرمایا کیا ہے یہ دنیا؟
نرا کھیل تماشا. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر وہ کہیں تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کر جاؤ اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. یعنی آزمائش میں اللہ اسی لیے ڈالتا ہے کہ پتہ چل جائے کون سنسیئر ہے اور کون نہیں. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں, دل کھول کے نہیں دیتے. حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. اللہ تو غنی ہے, تم ہی اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ موڑو گے, تم اس کے دین کے راستے میں نہیں نکلو گے, تم قربانی نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. سورۃ الفتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنے نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست کامیابی عطا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں ایک خواب آیا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے صحابہ کو خواب سنایا اور عمرے کی تیاری شروع کر دی. 1400 افراد پر مشتمل ایک پرامن قافلہ مکہ کی طرف بڑھنے لگا. جب وہ مدینہ سے تقریباً 250 میل کے فاصلے پہ پہنچا اور مکہ سے صرف 13 میل دور تھا تو ان کو روک دیا گیا. جگہ تھی حدیبیہ. اب بات چیت شروع ہوئی کہ ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں, ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے, ہمیں اجازت دی جائے. لیکن قریش نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور کسی صورت میں نہیں مانے. بہرحال آخر بہت ساری بات چیت کے بعد ایک معاہدہ صلح لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس میں یک طرفہ طور پر مشرکین کی ساری شرائط مان لی گئی. مسلمان اس صلح کو اپنے لیے ذلت سمجھ رہے تھے اور بہت سے لوگ اس پر بہت پریشان تھے اور ان کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو احرام کھولنے کا حکم دیا, قربانی کے جانور قربان کرنے کا. صحابہ کے لیے بہت بھاری ہو گیا یہ. بہرحال ام سلمہ سے آپ نے ذکر کیا کہ لوگ بات نہیں سن رہے تو انہوں نے مشورہ دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا احرام کھولا, قربانی کی اور اپنے بال مڈا دیے. بہرحال جب مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے, جب مسلمان بغیر عمرہ کیے ایسی صلح کرنے کے بعد مدینہ جا رہے تھے, دل غم سے بھرے ہوئے تھے کہ ہم نے کیا پایا, اللہ کا گھر بھی نہیں دیکھا اور ایسی شرائط پہ صلح ہو گئی کہ جس میں ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں, سارا فائدہ تو کفار نے اٹھا لیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واپسی پر یہ آیات نازل کی, ایسے غم کے موقع پر, ایسی پریشانی کے موقع پر کہ اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی. تو وہ کہتے تھے یہ فتح ہے. یعنی انسان بظاہر ایک چیز کو, ایک فیصلے کو, ایک حکم کو اپنے لیے بالکل اپوزٹ سمجھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے اندر خیر رکھتا ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بہت سی ناپسندیدہ باتیں زندگی میں, ناپسندیدہ فیصلے بظاہر لگتا ہے کہ انسان کے حق میں بڑے نقصان دہ ہیں, لیکن ان میں بہت خیر ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے کھلی فتح ہے تاکہ آپ کو زبردست نصرت بخشے. یعنی تھوڑا سا صبر کر جاؤ, رک جاؤ, آئندہ دیکھو ہوتا ہے کیا. اور یہ حقیقت تھی کہ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو مسلمانوں کو تھوڑا امن چین سے دعوت و تبلیغ کے کام میں سہولت ہو گئی اور دیگر محاذ پر آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ایک طرف سے یکسو ہو کر. جب یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی خوشخبریاں دی گئیں تو صحابہ نے کہا ہمارے لیے کیا, یہ سب تو آپ کے لیے ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. یعنی اس وقت واقعی بہت اشتعال تھا کہ ان کے ساتھ بظاہر بہت زیادتی ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ مشتعل نہیں ہوئے, صبر سے کام لیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹھہرا دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں, کیونکہ اچھے اعمال سے ایمان بڑھتا ہے اور برے اعمال سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا
تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ یعنی یہ آزمائش تھی، امتحان تھا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک بندہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے بلند مقام پہ نہیں پہنچتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کسی آزمائش سے دوچار کر دیتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑے وقت میں صبر کر کے بہت اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے، بے حساب، ان لمیٹڈ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ صبر ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر انسان کے درجات بہت بلند ہوتے، اس کی خطائیں معاف ہوتی، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، بہت کڑوی گولی ہوتی ہے جو انسان کو کھانی ہوتی ہے، جس کے بعد شفا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی تم اسے کامیابی نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ حقیقت میں تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ تمہاری برائیاں دور ہو جائیں، تمہارے ایمان بڑھ جائیں، اور تمہیں آخرت میں بلند درجات مل جائیں۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی کامیابی جلد اس کی ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو جاتی، لیکن آخرت کی کامیابی تو ہمیشہ کے لیے۔ کبھی آپ سوچیں، کبھی تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ ایک ایسی زندگی جسے کبھی ختم نہیں ہونا، اور وہ ہر طرف سے خوشی اور عیش و عشرت سے بھری ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہے کہ جس کے پیچھے انسان اپنی جان کھوئے یا اپنا ایمان کھوئے؟ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ ان پر غضبناک ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور صرف انسان یہ مت سمجھے کہ میں کچھ کروں گا تو ہوگا، اس کا کام کرنے کے لیے بے پناہ مخلوق ہے، اور وہ اس مخلوق کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا یعنی حق کا اظہار کرنے والا بنایا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم کرو، عزت کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان نیگوشیشن شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، تو وہ کافی دیر واپس نہیں آئے، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ یہ ایک امبیسڈر کا قتل تھا جس کا بدلہ لینا ضروری تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ اب تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت عثمان واپس آ گئے اور جنگ نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی ایک امتحان تھا۔ تو جو لوگ اس وقت، جبکہ ان کے پاس صرف ایک تلوار تھی، کچھ لڑنے کے لیے بھی نہیں تھا اور اس تیاری سے آئے بھی نہیں تھے، تو ایسے بے سر و سامانی کے موقع پر اور بے سر و سامانی کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرنے لگ گئے کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اس پر اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ رضامندی کا وعدہ کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے، اور اسی لیے بیعت الرضوان یعنی اللہ کی رضامندی کی بیعت شمار ہوئی، وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آس پاس کے جو دیہاتوں میں قبائل وغیرہ تھے ان میں سے کچھ لوگ ساتھ نہیں آئے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھلا ہوتا ہے کیا، یہ اپنے دشمنوں کے گھر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا بیتے گی، اگر یہاں یہ کامیاب ہو گئے تو ہم آئندہ پھر ساتھ جائیں گے۔ فرمایا وہ اب ضرور آ کر تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا ہے، بہانے کریں گے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ انسان جب دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے کام کے لیے نہیں نکلتا، یہی دو باتیں ہوتی ہیں اس کے سامنے، یہی بہانہ ہوتا ہے کہ بال بچے ہیں، گھر بار ہیں، مال ہیں، جاب ہے،
ایسا ہے ویسا ہے اس لیے یہ کام نہیں کر سکا، تو آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی یہ صرف زبانی کلامی بہانے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، ورنہ حقیقی معنوں میں اگر کسی کا عذر ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ بھی قبول کرتا ہے۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو علم کی بنا پہ ہوتا ہے، جو تمہارے عمل سے متعلق وہ رکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، اور اس کے لیے کسی کو دکھاوا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس اللہ نے جان لیا کافی ہے۔ مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، جھوٹا بہانہ ہے، اور اللہ کو سب پتا ہے۔ بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کے نہیں آئیں گے، تو مکہ جا رہے ہیں وہیں ختم ہو جائیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، چلو اچھا ہے، کام تمام ہو جائے گا، یہ سب جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بدباطل لوگ ہو، یعنی دل میں تم منافقت چھپائے ہوئے اور بہت بگڑے ہوئے لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ انڈائریکٹلی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب بھی توبہ کر لو اور سیدھے ہو جاؤ۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے، یعنی دوسری مہموں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے تھوڑے امن میں آئے تو آپ نے پھر دوسرے گروہ کی شرارتوں کا نوٹس لیا، یعنی یہود وغیرہ جو تیمہ اور فدق اور خیبر کے علاقے میں تھے، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے آپ نے پروگرام بنانا شروع کیا، تو اس کی انڈائریکٹلی بشارت بھی یہاں دے دی گئی۔ تو فرمایا کہ جب، کیونکہ پیچھے سورت کے شروع میں بشارتیں دے دی گئی تھی، تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے، یعنی اگلی مہمات پر، تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیجئے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دے۔ یعنی اللہ کے فرمان سے مراد جو خیبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے صرف انہی کو اجازت ملی تھی جو بیت الرضوان میں شریک تھے، تو اس کو یہ بدلنا چاہتے تھے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا کسی اور مقصد سے بات کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا اپنی طرف سے کچھ اور سمجھ لیتا ہے، زیوم کر لیتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ حقیقت کی نظر سے چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے، نہ کہ خود ساختہ الزام دے کے دوسرے کو اپنے آپ کو مطمئن کر لے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور پھر اگر تم اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ معذور ہیں۔ جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا کس سے؟ اللہ رسول کی اطاعت سے، فرما برداری سے، اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اشارہ ہے بیت الرضوان کی طرف۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا کہ وہ خوشی سے بیعت کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، یعنی فوری طور پر ان کو پرسکون کر دیا، اور وہ اس معاملے میں مشتعل نہیں ہوئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق ان کو خبر ملی تھی۔ ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے، یعنی فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اب مسلمانوں کے دن پھرنے لگے ہیں اور آئندہ حالات بہتر ہو جائیں گے، جیسے سورۃ الضحیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ دنیا میں بھی پچھلا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور آخرت میں تو بہرحال بھلائی ہی بھلائی ہے۔
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ تم سے مال غنیمت کا وعدہ کرتے ہیں، دنیاوی فائدے بھی تم کو ملیں گے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ یعنی وہاں بارہا ایسے مواقع آئے کہ جس میں مسلمان مشتعل ہو کر حملہ کرنا چاہتے تھے، کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے روک دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یعنی کس بات کی نشانی؟ کہ جو اللہ رسول کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کے بھروسے پر کسی کی حمایت کے لیے اٹھتا ہے، سچ کی حمایت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کیسی مدد سے نوازتے ہیں، اور اللہ سیدھے رستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی فتح مکہ بھی ہوگا اور اس کے بعد بھی بہت سی فتوحات آئیں گی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے صرف 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا تھا۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی حدیبیہ کی جنگ سے تمہیں اس لیے نہیں روکا گیا کہ تم وہاں شکست کھا جاتے، ضرور اس کے اور کچھ مقاصد تھے، مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں جو آئندہ آئیں گی، کیونکہ مدد اسلحے کے زور پہ نہیں آتی، ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک پہنچنے نہ دیا، یعنی حرم میں نہیں جانے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ روکی نہ جاتی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ مکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو کر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ اگر مسلمان اس وقت مکہ پہ چڑھائی کر دیتے، حملہ کرتے، جنگ ہوتی، تو اس میں ان کے مسلمان بھائی بھی مارے جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ روک دیے تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، کیونکہ ان لوگوں سے بھی آئندہ بہت سے کام لیے جانے تھے، ان کو بھی دین کی خدمت کا موقع ملنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو روک دیا۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے، کیونکہ ان کے جرائم بڑے بڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی، یعنی اپنی ناک کی خاطر یہ تمہیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے، بس عزت کا معاملہ بنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نامعلوم جھنڈے کے نیچے لڑے، عصبیت کے لیے غصہ کرے، یعنی تعصب کی بنا پر یا قومیت کی بنا پر، یا عصبیت کی دعوت دے یا مدد کرے، تو اگر وہ قتل ہو جائے تو یہ جاہلیت کی موت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی کہ صبر اور وقار کے ساتھ انہوں نے اس جاہلانہ حمیت اور اس انا اور ان کے اس ہٹ دھرمی کا مقابلہ کیا، اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر خوش دلی سے عمل کرے، کیونکہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو اللہ کو نظر آ رہی ہوتی، اللہ کے فیصلوں میں اپنے لیے خیر ہی خیر سمجھے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک طرح سے تسلی دی جا رہی۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اس لیے دعوت دی تھی اپنے ساتھ چلنے کی کہ ہم عمرہ کریں گے، اور یہ بتایا تھا کہ خواب دیکھا ہے، تو جب عمرے کے بغیر لوگ واپس گئے تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی وسوسے آنے لگے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی تھی اور وہ بشارت کہاں گئی؟ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، اور اس میں بھی ڈیلے کی وجہ سے اور لوگوں کی آزمائش ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی عام طور پہ ہمارا گمان دوسرے کے بارے میں اچھا رہتا ہے، لیکن ذرا سی کسی کام میں تاخیر ہو جائے تو ہم دوسری طرح سوچنے لگتے ہیں۔ فرمایا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈاؤ گے، بال ترشواؤ گے، یعنی آئندہ سال، اور اس معاہدے کے اندر تھا کہ آئندہ سال مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے 3 دن کے بعد، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے ادیان پہ غالب کر دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی اہم ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو غالب کرے، ظاہر کرے، پورے کا پورا لوگوں کو بتا دے. اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں، مہربان ہیں. یعنی یہ ان کی خاص خوبی بیان کی جا رہی ہے. تراہم رکعا سجدا، ان کی نمایاں خصوصیت اور ان کی پہچان کیا ہے کہ تم انہیں رکوع اور سجدوں میں پاؤ گے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ سے خاص تعلق رکھنے والے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے صحابہ کی پہچان. اور پھر اس اخلاق اور اس کردار کے ساتھ کہ ایک طرف اللہ سے زبردست تعلق، ہر بات پر اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ سے مدد مانگنا، اور دوسری طرف آپس میں تعلقات زبردست، مہربانی کے، ہمدردی کے، خیر خواہی کے. تو یہ چیز ان کے لیے ایک تاریخ ساز کامیابی کا سبب بنی. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی بہت ہوگی اور وسائل بہت ہوں گے تو پھر ہم بہت آگے نکلیں گے، لیکن صحابہ کرام نے کس بنا پر ترقی کی تھی؟ ان کا کردار بہت مضبوط تھا. ان کے پاس لوہے کی یا سٹیل ملز نہیں تھی، لیکن ان کے پاس اس وقت اس سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ایمان اور کردار اور اخلاق تھا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا کی. پروفیسر مارگولیت ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ اے نیشن آف ہیروز، کہ ایک صحابی جو تھے وہ ایک ہیرو تھے، کیونکہ ان کے اخلاق کی مضبوطی نے ان کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا. نہ وہ کسی کے آگے بکتے تھے، نہ کسی کے آگے جھکتے تھے، اور اپنی کمٹمنٹ ایسی نبھاتے تھے کہ بس بات کہہ دی تو ہو گئی گویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال آپس میں محبت، اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی، اور بخار چڑھ جانے میں وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے. یہ ان کی مثال تورات میں ہے، یعنی تورات میں ان کی خوبیاں یہ بیان کی گئی ہیں. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کمپل نکالی، یعنی بالکل چھوٹے سے لیول پر چند لوگوں سے اس کا آغاز ہوا، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہوگی. نہیں جس طرح پودا بڑا ہوتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی پرورش کی، تربیت کی، تو ان کی کمٹمنٹ اور ان کے جذبے اور ان کے کام کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے، تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں، لیکن ان کے دشمن ان سے خفا ہوتے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. انہی کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے. تو آج ہدایت کے لیے ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ کتنے سچے اور اپنی اقدار اور ویلیوز والے لوگ تھے. سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان کی رائے پر اپنی رائے کو آگے مت رکھو، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں. اور اللہ سے ڈرو، یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو پھر تم اس فیصلے کو پلٹ نہیں سکتے، پھر اسے قبول کرنا ہوگا. یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ کی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ کے سامنے تھے وہ براہ راست آپ کے فیصلے دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کے بعد آپ کی سنت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اور اس کو بھی اسی طرح شوق سے لینا یہ ضروری ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر مثلا کسی عالم کا ایسا فتویٰ ہو جس میں کسی صریح نص کی مخالفت کی گئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی یا آپ کی کسی سنت کی، تو اس میں انسان کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا چاہیے اور باقی سب کی اچھی اچھی باتوں کو اس کے نیچے رکھنا چاہیے. کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو آگے بڑھا کر پیش کرے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، کیونکہ ادب کے خلاف ہے. آپ کی زندگی میں خاص طور پر آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اونچی اونچی آواز میں آپس میں باتیں کریں یا آپ سے ایسے بات کریں کہ جس میں ادب کے پہلو میں کمی واقع ہو رہی ہو. اور اس طرح نہیں جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، یعنی اس طرح فرینکلی بھی باتیں مت کرو. یاد رکھو وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا ایک خاص مقام ہے، ان میں اور عام لوگوں میں فرق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام ایمان کا حصہ ہے، جیسے سورۃ الفتح میں بھی کہا گیا تاکہ تم اس کی تعظیم کرو اور اس کا ساتھ دو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. یعنی واقعی اس میں تقوی موجود ہے، اور تقوی ہو تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی حدیث کا کوئی ذکر ہو رہا ہو تو انسان بدتمیزی سے بات کرے یا کہ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی، یا یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یا یہ تو عقل کے خلاف ہے. کسی بھی حدیث پر کوئی حکم لگانے سے پہلے، کوئی فتویٰ دینے سے پہلے انسان کو اچھی طرح سوچ سمجھ کے پوری طرح اس کا جائزہ لے لینا چاہیے، اس کے بعد کوئی رائے دینی چاہیے. ان کے لیے مغفرت ہے. کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں تقوی ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہیں، وہ گستاخ رسول نہیں ہیں. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ مدینہ والے تو بہت حد تک تربیت یافتہ ہو گئے تھے، ان کو بہت سے باتیں ادب آداب سمجھ آ گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو باہر کے دیہاتوں سے آتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے کیسے بات کرنی ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں بھی آیت نازل ہو گئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یعنی اگر وہ آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ مسجد میں نہیں ملے ان کو، تو وہ آپ کے گھروں کے دروازوں پہ آ کے زور زور سے بلند آواز سے بلا رہے ہیں اور بغیر کسی ادب کے تمیز کے. فرمایا ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، کیونکہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ کسی بڑے سے کس طرح بات کی جاتی ہے. اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کر لیتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. یعنی آپ اگر خود تشریف لاتے. اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کی خدمت کا کام کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے تھے، تو لوگوں کا عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے یا ان سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ نہ آرام کریں، نہ کھائیں، نہ پئیں، اور نہ ہی کوئی ان کا اور کوئی کام ہو. بس جس وقت لوگ ان کو طلب کریں وہ حاضر ہو جائیں، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو یا کوئی بھی وقت ہو. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. یعنی خاص طور پر ایسی خبر جس میں کسی کے خلاف کوئی زد پڑتی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. یعنی اگر کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اطلاع کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں پڑ جاؤ گے. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں. اور اللہ علیم اور حکیم ہے، کیونکہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات پھر ماننا مشکل نہیں لگتا. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. یہ نہیں کہ تم کہو کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو نپٹیں اور تم ایک طرف بے نیاز ہو کے بیٹھ جاؤ. نہیں، کیونکہ صلح کرانا جو ہے وہ بہترین عمل ہے، جو ایک حدیث کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سے بھی زیادہ افضل نیکی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس صدقے کو کرنے کو یا یہ کام کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے، البتہ وہ صلح جس میں حرام کو حلال یا حلال کو حرام کیا گیا ہو یا کہا گیا ہو وہ جائز نہیں۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ، کیونکہ صلح دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ظلم پر مبنی اور ایک عدل پر، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، تو ان کے درمیان تو بھائیوں جیسی محبت ہونی چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرا دو، یعنی ان کے درمیان اختلافات نہ ہوں، ان کے درمیان بیڈ فیلنگز نہ ہوں، بلکہ جہاں کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کو ختم کرانے کی فکر کرو، کیونکہ اگر وہ ختم نہیں ہوگی تو آپس میں اندر ہی رکھنے پڑ جائیں گے تو ان کی جمعیت کمزور ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہوتا ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے کہ زکوٰۃ دوں گا، تیسرے ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان، مال اور عزت حرام ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اب یہاں سے کچھ اور آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، جو احکامات آئندہ دیے جائیں گے، کیونکہ ان احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے اختلافات، جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور پھر جمعیت کمزور ہوتی ہے اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر بہت ڈسٹربنس اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر بڑا بننے کا جذبہ کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے، اور جب کبھی بات اس کی ذات پہ آتی ہے تو وہ فوراً اپنی صفائی پیش کرنے لگتا ہے، یا دوسرے کے اوپر بعض اوقات اس لیے بات کرتا ہے کہ اس کو چھوٹا کر کے وہ خود بڑا بن سکے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ناپسندیدہ ہیں۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں یا مرد عورتوں کا، کیونکہ مذاق انسان کسی سے اسی وقت کرتا ہے جب اس سے بہت فرینکنس ہوتی۔ تو مسلم معاشرے کے اندر عورتوں اور مردوں کے بیچ میں ایسی فرینکنس ویسے ہی ٹھیک نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مذاق اڑانے پہ آ جائیں، لیکن جب وہ آپس میں بھی بیٹھے ہوں، مرد مردوں میں اور عورتیں عورتوں میں، تو بہت سنبھل کے گفتگو کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں، اس کو بلٹل نہیں کریں، کیونکہ مذاق عام طور پر اس کا اڑایا جاتا ہے کہ جس کو انسان اپنے سے ہلکا پاتا ہے، کم پاتا ہے، کوئی اپنے والدین کا یا بڑوں کا نہیں اڑاتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا رویہ کیا ہی نہ جائے، نہ زبان سے اور نہ کسی اور حرکت سے، کسی کی نقل نہ اتاری جائے، اس کی طرف اشارے نہ کیے جائیں، اس کے کام پر یا لباس پر یا گفتگو پر ہنسا نہ جائے، یہ بھی مذاق اڑانے میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف کسی کو متوجہ نہ کیا جائے کہ وہ بھی دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جس سے انسانوں کی دل آزاری ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے۔ پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی تم ان کو اپنے سے کمتر سمجھ کے مذاق کر رہے ہیں، ان سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی آ جائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ لمز کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے تان و تشنیع، چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا، عیب چینی کرنا، کسی کے نقص نکالنا، کھلم کھلا بولنا، یا پھر اشاروں میں یا انڈائریکٹلی باتیں سنانا، یہ ساری چیزیں انسانوں کے دل توڑتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس عیب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے، شرمندہ کرے، تم اسے اس کے عیب سے آر نہ دلانا جو تمہیں معلوم ہو کہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، یعنی کوئی کسی کو ایسے نام سے نہ پکارے جس سے اس کی تحقیر تنقیص ہوتی ہو، مثلا کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا راہ چلتے چھوٹی سی بات سے، کسی کو لنگڑا کہنا، کسی اندھا کہنا، اس طرح کے نام نہیں کسی کے رکھنے چاہیے کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں۔ یعنی مومن کے لیے یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد اخلاقی میں ماہر ہو اور اس نام سے پہچانا جائے کہ فلاں تو بڑے بڑے دوسروں کی عزتیں اچھالنے کے قابل ہے، تو یہ چیز کچھ اچھی بات نہیں کہ ایسے اوصاف میں انسان شہرت کمائے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، یعنی دوسروں کے بارے میں گمان اچھا رکھو، رائے اچھی رکھو، کیونکہ اگر انسان کی تھنکنگ نیگیٹو ہوتی کسی کے بارے میں تو وہیں سے خرابیاں شروع ہوتی، مذاق بھی اسی کا اڑایا جاتا ہے اور پھر غیبت بھی اسی کی اور الزام تراشی بھی اسی پر۔ تو دوسروں کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت رکھو، کیونکہ انسان کے لیے بعض گمان جو ہیں گناہ کے درجے میں، فرمایا ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ لکھے جاتے ہیں، وہ ہے صرف سوچ لیکن لکھی جا رہی اور اس پہ پکڑ ہوگی، پھر انسان کیا کرے گا، کیا جواب دے گا۔ یعنی جس کی چوری ہوتی ہے اس میں بڑی سخت آزمائش ہوتی، کیونکہ وہ مال تو جاتا ہی ہے، انسان دوسروں کے بارے میں برے گمان کر کر کے ایمان بھی ساتھ جانے دیتا ہے یا اس کے عمل اور بھی ضائع ہوتے ہیں، تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے، یعنی چوری بہت بڑی آزمائش ہے جس میں انسان ہر ایک کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے۔ ابو عالیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم خادم کو مہر لگا کر دیں، یعنی سیل کر کے چیز دیں، ناپ کر اور گن کر دیں تاکہ ان کی عادت خراب نہ ہو یا ہم میں سے کسی کو بدگمانی نہ ہو، یعنی بعد میں ان پر شک نہ کرے کیونکہ بدگمانی گناہ ہے۔ پھر فرمایا تجسس نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، کسی کے پیچھے نہ پڑو، اس کی خفیہ باتوں کی تلاش میں نہ رہو، یہ بھی ایک بہت ہی بد اخلاقی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہو تو انہیں خراب کر دو گے یا قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ بعض اوقات ہم بڑی بڑی باتوں کو تو غیبت سمجھتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں سمجھتے، چھوٹی چھوٹی کسی کے عیب جوئی کرتے رہے اور اس کے خلاف باتیں کرتے رہے، راہ چلتے مثلا کھانا بنا رہے اور پیچھے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، فلاں تو سو کے نہیں اٹھتا، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں، اس سے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں صاف طور پر آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی موجودگی میں ایسی بات کی گئی تو آپ نے اس کو غیبت میں شمار کیا۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول جو اس میں ہے ہمیں نے وہی بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی مردہ کا گوشت کوئی ایسا کرنا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو تو پھر اپنے عمل سے بھی گھن کھاؤ۔ کسی مومن کا یہ ذوق نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کی گفتگو صرف دوسروں کی برائیاں کرنے کے متعلق ہی گھومتی ہو، اس کو صرف دوسروں میں عیب ہی نظر آئے، نقص ہی نظر آئے، وہ صرف انہی پہ ہی بات کرے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی بری بات صرف نوٹ کر لیتے ہیں پھر جا کے دوسروں سے بولنے لگتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ اور توبہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اس شخص سے معافی مانگے
لیکن اگر اس معافی سے بڑی خرابی آتی ہو تو اس کے لیے پھر دعائیں کرے اور آئندہ سے باز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنے گھر میں رہتا ہے، نہ کسی مسلمان کی وہ غیبت کرتا ہے، نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب آدم کے بچے ہو، ایک اصل سے ہو، یہ بڑے چھوٹے ہونے کی کیا بات تم سمجھتے ہو؟ اپنے آپ کو مرد ہونے کی بنا پر یا عورت ہونے کی بنا پر بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی، اور یہ قبیلے کنبے بھی اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر دھوس جماؤ یا اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرو کہ میں فلاں خاص ذات سے ہوں اس لیے میرا مقام بڑا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ کنبے قبیلے، یہ نام اور یہ مختلف طرح کے رنگ اور نسلیں اس لیے ہیں کہ پہچان ہو انسانوں کی۔ اگر سب اسٹریٹ ایک ہی شکل کے ہوتے، ایک ہی رنگ، ایک ہی نسل کے، تو پھر انسان کے لیے پہچان مشکل ہو جاتی۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو 2 جڑواں بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو پہچاننا ان کی شکل کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے، تو اگر سب انسان ایسے ہوتے تو کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی سہولت رکھی کہ ہمارے رنگ، شکل، ہمارے سائز، ہماری بولنے کی آواز اور یہ بہت سی چیزوں میں فرق رکھا۔ اصل عزت کس کی ہے؟ صرف کسی کے خوبصورت ہونے کی یا مالدار ہونے کی یا کسی خاص قبیلے سے ہونے کی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا ہے، اس کو اختیار کرو جس کی بنا پر اللہ کی نگاہوں میں بڑے بنو۔ انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کس طرح وہ دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنے، تو یہ درست نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو ہم تو مطیع ہو گئے، کیونکہ ایمان جب آتا ہے تو پھر انسان کا عمل بدل جاتا ہے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول کو مانے، پھر کوئی شک نہ ہو ان کے دلوں میں، کوئی منافقت نہ ہو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے دے۔ کس عمل سے؟ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، یعنی زبانی باتیں اور دعوے کر کے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ کو تو وہ سب پتہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اس لیے اپنے دل بھی صاف کر لو اور اپنی زبانوں کو بھی ایسی برائیوں سے بچاؤ، اور مومنوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اور اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے بری عادات کو اور برے طریقوں کو چھوڑ دو۔ سورۃ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قاف قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، عزت والے، بزرگی والے، بہترین کلام کی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، یعنی انہی کی قوم میں سے۔
پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، سب کچھ ریکارڈ میں ہے کہ کس کے جسم کا کون سا ذرہ کہاں ہے، کون سا سیل مر گیا اور کون سا سیل پیدا ہو گیا، اور کیا کمی ہوئی، کیا زیادتی ہوئی، سب اس کو پتا ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ تو اس لیے تم کیوں اس پر پریشان ہو کے، یا تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت صاف جھٹلا دیا۔ فہم فی امر مریج، اس وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کبھی دیکھے تو صحیح، غور تو کریں، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا ستاروں کے ساتھ اور مختلف رنگوں کے ساتھ، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں، اسموتھ۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ زمین کے حسن کو تو دیکھو، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرے۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ برتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ یہ سب کچھ ہر سال پھر بار بار پھل آتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں اگایا جاتا ہے؟ انسانوں کی خوراک کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ یعنی ایک دفعہ درخت لگ جاتا ہے اور کئی سال تک پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی ایک درخت اگر کئی بار پھل دیتا ہے تو کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ ایک بار نہیں اٹھ سکے گا؟ یعنی زمین کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو پھلوں میں ڈھلتی چلی جاتی؟ آخر کوئی خزانہ اللہ نے رکھا ہے نا۔ تو کیا اس رب کے لیے جس نے زمین سے درخت نکالے اور پھر انسانوں کے لیے غلہ اور دوسری خوراک پیدا کر دی، وہ مرنے کے بعد اگر انسان زمین میں جائے گا تو دوبارہ نہیں نکال سکے گا؟ کیوں نہیں؟ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی علیہ السلام اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جس رب نے پہلی بار پیدا کر لیا وہ دوسری بار ضرور پیدا کر لے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تمہیں آخر شک ہے بھی کیوں؟ کیا تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہو؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، خود سے نہیں پیدا ہو گیا، اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، اس کے ظاہر باطن سے واقف ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل سے اٹھنے والے خیالات سے ہم واقف ہیں، کیونکہ یہ سسٹم اللہ نے خود ہی ڈیوائز کیا کہ خیالات اٹھیں کیسے، تو کیا وہ نہیں جانے گا؟ اسے پتہ نہیں چلے گا؟ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی انسان خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا اس کا رب اس کو جانتا ہے۔ اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ ہر وقت انسان ان کاتبوں کی زد میں ہے، ہر وقت اس کی مووی بن رہی ہے، ایک ایک چیز پراپرلی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ یعنی چاہے وہ مہمل لفظ ہو، لغو ہو، فائدے کا ہو یا اللہ کا ذکر ہو، کچھ بھی جو انسان بولے وہ سب لکھا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا معاذ، تمہاری ماں تمہیں روئے، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی گرائے گی۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی۔
یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی انسان اپنی آخرت کی طرف سے غافل رہنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، خواہ وہ موت کے فرشتے ہوں، چاہے زندگی بعد موت ہو، قبر کا عذاب ہو، حشر کی سختیاں ہوں، انسان ان کے بارے میں ماننا نہیں چاہتا، ان کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے. تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ موت کے ساتھ ہی ساری حقیقت کھل جائے گی، تو پتہ چل جائے گا کہ مرنا ختم ہونے کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ اور قصہ ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، تو اس حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو حقیقت تھی، اسے تو آنا ہی تھا. تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو وہ غائب تو نہیں ہو گئی. تو موت کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا گیا. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، یعنی حساب کا دن. اس سے تو کنی کتراتا تھا، دنیا میں تو آزاد رہنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، تو وہ آ گیا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. کہا جاتا ہے کہ یہ دو وہی فرشتے ہوں گے جو دنیا میں دائیں بائیں تھے، اس کے اعمال لکھ رہے تھے، اور مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ اٹھے گا تو وہ ساتھ ہی اس کے پھر پہنچ جائیں گے اور اس کا چارج لے لیں گے اور اس کو حشر کے میدان تک پہنچا کے چھوڑیں گے. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، تو اس دن کے بارے میں نہیں سوچتا تھا. ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا. آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. یعنی دنیا میں ہم سب کے سامنے آخرت پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن موت کے ساتھ ہی وہ پردہ ہٹ جائے گا اور انسان ان سارے حقائق کو ایک کے بعد ایک دیکھتا چلا جائے گا. اور خاص طور پر قیامت کے دن جب ہر چیز سامنے کھل کے آ جائے گی. اس کے ساتھ ہی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، ایک طرح سے جس کی ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی یہ حاضر کر دیا گیا ہے. دیکھیے کہ کون انسان پر کہاں بھاگ کے جائے گا. جو ساتھ ہی دو سپاہی اس کے ہوں جو اسے پکڑ کے حساب کے لیے حاضر کر دیں تو جائے گا کہاں انسان. حکم دیا جائے گا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک میں پڑا ہوا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھے تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا خداوندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یعنی یہ ساتھی سے مراد شیطان ہے جو فرشتوں کے علاوہ وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. جو لے کر آئے اسی کے مطابق ہی اب تمہیں جزا یا سزا ملے گی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، یعنی اتنے پھینکے جائیں گے اس میں کہ شاید جگہ نہ بچے، لیکن وہ کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے اور آ سکتے ہیں ابھی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، دوسری طرف اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. یعنی انہیں کہیں دور دراز کا فاصلہ نہیں طے کرنا پڑے گا، بس ایک سٹیپ آگے. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، اپنے خیالات کی، اپنی گفتگو کی، اپنی نگاہوں کی، اپنے اعمال کی، حقوق کی، ذمہ داریوں کی. یعنی وہ ایک کانشیس انسان تھا اور دنیا میں قدم پھونک پھونک کے رکھتا رہا. اس کی ساری زندگی اسی کام میں گزری کہ وہ اللہ کو راضی کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا اور یہ اوابین کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اس کے قوانین کی، اس کی حدود کی حفاظت. جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نظر نہیں آتا تھا لیکن وہ ایکٹ اس طرح کرتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ سامنے اس کے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اس کا ہر کام اسی کے لیے ہوتا. جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے وجاء بقلب منیب،
انابت والا دل، رجوع کرنے والا دل، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا دل لے کر آیا ہے. وہ دنیا میں رہتا دنیا میں تھا لیکن اس کا دل اللہ میں اٹکا ہوا تھا. اس سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا دن. وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے جو چھپا کر رکھا گیا ہے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی، یعنی اہل مکہ سے، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، یعنی اپنے تجارت، کاروبار اور دوسرے فائدوں کے لیے دور دور تک جاتے تھے. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ کیا وہ بچ سکے اس عذاب سے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سامان ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے یا توجہ سے بات کو سن لے. یعنی جو بھی عقل سے کام لے، سوچے سمجھے، تو ان ساری قوموں کے حالات اور انجام میں بہت بڑا لیسن ہے، اور تاریخ کو عبرت کے لیے پڑھنا چاہیے. لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو تاریخ بادشاہوں کے یا فوجیوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہوتی ہے، اس میں عبرت کا سامان کم ہی ہوتا ہے. فخر کا سامان زیادہ ہوتا ہے کہ کون سی قوم کس قوم سے زیادہ طاقتور تھی. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی. اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے، چند دن کی بات ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے. فجر اور عصر کی طرف اشارہ ہے. اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کیجئے، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی صرف نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی ذکر اذکار کیجئے. اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو یوں لگے گا کہ ہر شخص یوں محسوس ہوگا جیسے اس کے سر پہ پھونکا جا رہا ہے، اس کے سر پہ شور ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے. ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا زمین سے نکلنے کا. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے. اس کا یہ مطلب نہیں جو نہیں ڈرے تو اس کو نہ کی جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ فائدہ جلدی اٹھائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. سنایا تو سب کو جائے، بتایا تو سب کو جائے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور اللہ کا ڈر ہی ہر نیکی کی بنیاد ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرے گا. سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، یعنی آندیاں. فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں. یعنی ہوا بادل اٹھا کے بھی کیسے چلتی چلی جا رہی ہوتی. اور اس کے علاوہ بھی فالمقسمات امرا، پھر ایک بڑے کام کی تقسیم کرنے والی ہیں، یعنی بارش برسانے والی ہیں. یہ سارے واقعات انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ تیز ہوا آتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے. یہ سب کچھ خود سے خود تو نہیں ہو جاتا، یا کسی انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا، ورنہ تو وہ جب دل چاہے آرڈر کر دے اور بارش برس جائے. یہ ہوائیں معمور ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتی ہیں. تو لوگوں، جس طرح تمہیں یہ ساری چیزیں عمل کرتی ایکشن میں نظر آتی ہیں، ایسے ہی قیامت کا دن آ جائے گا. انما توعدون لصادق، اور ویسے بھی ہواؤں کے اوپر اور بادلوں پہ فرشتے مقرر ہیں، اور قیامت کی گھڑی کا اعلان بھی فرشتے نے کرنا ہے. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی بات ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا. قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی،
یعنی اس پر جب بادل آتے ہیں تو کیسی کیسی شکلیں بنتی ہیں، اور ویسے بھی اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، یعنی اپنی ہی اٹکل پچو باتیں کرنے والے اور اللہ کی وحی سے استفادہ نہ کرنے والے، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا۔ یہ دیکھنے کی بجائے کہ ادھر ہوگا کیا، یہ کہتے ہیں اچھا ہوگا کب۔ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی جو تم نے دنیا میں فتنہ برپا کر رکھا تھا اور انکار کر کے ایک فساد برپا کیا ہوا تھا، اب اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، انجام تمہارے سامنے آ گیا۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، یعنی فجر کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے۔ ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یہ ہیں محسنین۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، یعنی وحی کے علاوہ اللہ نے کائنات میں بہت سی علامتیں رکھی ہیں۔ عبرت والی نگاہ ہو تو انسان ہر سبق وہاں سے لے سکتا ہے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، یعنی باہر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے آپ ہی کو دیکھ لو تو تمہیں بہت ساری نشانیاں مل جائیں گی، کس طرح ایک چھوٹا سا کیڑا اتنا بڑا انسان بن گیا، اور بولنے، سننے، سوچنے، سمجھنے والا، اور کس طرح پھر وہ اس کے خواہشات ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، ضروریات ہیں، اس کے رجحانات ہیں، اس کی اندر تمیز کی قوت ہے، بہت کچھ اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بھلا تم تو ایسے کوئی چیز بنا کے دکھاؤ، انسان کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر وہ روبوٹ کی شکل میں کوئی چیز بنائے بھی مشین جیسی، تو اس کے اندر احساسات اور جذبات تو نہیں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی عذاب۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ کو پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، یعنی فرشتے جو آئے تھے ان کے پاس، اس نے کہا آپ کو بھی سلام ہے، یعنی سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ قوم منکرون، کچھ نا آشنا سے لوگ ہیں، انجانے سے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت مہمان نواز تھے، فوراً ہی گھر گئے، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے، یعنی خاموشی سے۔ اور یہی ادب ہے کہ مہمان کے سامنے بہت اظہار کر کے وہ ذرا آپ کے لیے کھانا بنانا ہے اور بہت سا کام ہے، اس لیے تھوڑی اجازت دیجیے کہ اندر چلے جائیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یعنی اس طریقے سے خاموشی سے گئے، رازداری کے ساتھ گئے، اور پھر ایک موٹا تازہ بشرا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ پہلے سے تیاری ہوگی، کیونکہ مہمان نواز سے تو تیار ہی رہتے تھے، تو اس لیے فوری طور پر لے آئے، ورنہ ایک بچڑا ذبح کر کے اسے پکا کے لانا۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں، اتنا اہتمام سے وہ لائے ہیں تو کھا نہیں رہے۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا کہ کوئی دال میں کالا ہے، کوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی، یعنی صرف بیٹا نہیں بلکہ غلام علیم۔ فاقبلت امرأتہ، یہ سن کر اس کی بیوی آ گئی، فی سرۃ، چیختی آگے بڑھی، فسکت وجہہا، اس نے اپنا منہ پیٹ لیا، وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی بوڑھی بانج بچہ پیدا ہوگا۔ قالوا کذالک، یہاں عورت کی جو فطری اس کے ریاکشنز ہوتے ہیں، جو اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کذالک، ایک لفظ میں جواب، اسی طرح ہی ہوگا۔ قال ربک، کی تیرے رب نے کہہ دیا، تیرے رب کا حکم ہے، یہی تیرے رب نے فرمایا کہ ایسا ہوگا۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کب کس کو کیا چیز عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، یہاں ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ اب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اپنے ریفلیکشنز دیجیے، اگر کوئی بات آپ کو اس پارے میں خاص طور پر اچھی لگی ہو یا کوئی نئی چیز آپ نے سیکھی ہو تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔
جو مجھے سب سے اچھی بات لگی کہ تھرو آؤٹ اتنی موٹیویشن ہے، جنہ کی ڈسکرپشن اتنی کلیئر ہے کہ وہاں پہ نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں پہ شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، تو آپ کو بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ اچھے اعمال کیا ہے. آپ کو جنت سو نہیں رکھنا، مطلب بیڈ سپوزیشن نہیں کرنی، بیک بائٹنگ نہیں کرنی. تو الحمدللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ پورے پارے میں پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں. بہت سارے اسپیکٹس میں ہم جو بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، ماں کا رول فار ایگزامپل، بہت سیکریفائس ہوتی ہے اس میں، لیکن اکثر ہم کچھ کہہ دیتے ہیں یا کچھ سوچ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو کتنا کوشش ہونے کی ضرورت ہے، کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں ہم محنت کر رہے ہیں، ایکسلنس کے لیول پہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ چیزیں نہ کریں جس سے اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیاں نے ہمیں عبرت کے لیے اتنے سارے واقعات پیش کیے ہیں، جیسے قوم لوط، اتنی ساری تباہیاں ان کے یہاں آئی تھیں، یہاں تک کہ ان کا پورا جو قوم تھا اور پوری جو لینڈ تھا وہ پلٹ دیا تھا. تو اگر تب بھی ہم نصیحت اور تب بھی ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پورے پارے میں جو بات محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک گاڈ کانشیس لیونگ کی ضرورت ہے، جو ایونچولی وہ سارے سوشل ایولز جس کی بات ہو رہی ہے پورے جو سورہ حجرات میں بھی، اس سے بچا جا سکتا ہے اسی سے. جی، اس میں سورہ محمد میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو مجھے اس میں بہت اپنے لیے سیکھنے کے لیے موقع ملا کہ انشاءاللہ دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. تمام مسائل اور جو آج کل سو کالڈ ہمیں پرابلمس ہیں، ڈپریشن، ان سب سے نجات انشاءاللہ ملے گی. اچھا، یہاں پہ ایک پودے کا ذکر کیا ہے نا، پودا چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ علم لیتا ہے، علم لینے کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ مطلب جب پودا چھوٹا ہے تو وہ چیز ایبزارب کرتا ہے، لیتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو فروٹ دیتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم بیسک لیول پر ہوتے ہیں تو ہم علم کو لیتے ہیں، جب ہم اسٹرانگ لیول پر آ جاتے ہیں تو پھر ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. جس طرح فروٹ پوری اللہ تعالیٰ نے فروٹ کے ذریعے لوگوں کو فیضیاب کیا، اسی طریقے سے ہم اس لیسن کو ایبزارب کریں اور دوسرے کو علم ڈسٹریبیوٹ کریں. السلام علیکم. اس بارے میں ایک آیت ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اور معاشرتی برائیاں ہیں جو سورۃ الحجرات میں ذکر ہے، تو یہ بیسٹ ٹپ ہے، آپ اس کو لکھ کے اپنے ساتھ لگا لیں کہ اگر انسان صرف یہ سوچ لے کہ میرا کہا جانے والا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے تو وہ بہت کانشیس ہو کے بولے گا اور ایون بغیر کچھ سوچے سمجھے کچھ کہے گا نہیں. گڈ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے جو بھی سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.